السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے 27 شعبان 1441 ہجری، 21 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ 92ویں ہے، اور اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کروں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ایسے لوگ تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے، اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی 3 قسمیں کل کے سبق میں بیان ہو چکی ہیں، چوتھی قسم کی بات آج ہم کریں گے۔ کل والی آیت مبارکہ اگر آپ ذہن میں لائیں تو وہ یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں پر، بیماروں پر، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکتے، ان پر جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ قلت، آپ نے فرمایا، لا اجد، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، وہ سواری جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا، وہ لوٹ گئے، واعینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض، بہا رہی تھیں، من الدمع، آنسوؤں سے، حزنا، غم کی وجہ سے۔ اللہ یجدو، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ما ينفقون، جس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور ان بے سر و سامان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر کے ساتھ لے چلوں۔ تو وہ اس حالت میں لوٹے کہ غم تھا ان کو، ان کے پاس خرچ موجود نہیں تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل بنی مقرن، جو کہ مزینہ قبیلے سے تھے لوگ، یہ ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور سیدنا محمد بن کعب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 7 آدمی تھے، بنی عمر بن عوف سے، سالم بن عمیر، اور بنو واقف سے حرمی بن عمر، بنو مازن سے مازن بن نجار، عبد الرحمن بن کعب، جن کو ابو لیلہ کہا جاتا ہے، اور بنو معلہ سے سلمان بن صخر، بنو حارثہ سے عبد الرحمن بن یزید ابو علبہ ابو عبلہ،
بنو سلمہ سے عمر بن عنمہ اور عبداللہ بن عمر المزنی، اور محمد بن اسحاق جو کہ مغازی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، 7 افراد تھے، اور وہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے، اور یہ 7 کے 7 انصار صحابہ میں سے تھے، اور آگے ان کی تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور انہوں نے یہ آقا علیہ السلام سے گزارش کی کہ جہاد جیسا فریضہ اور اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب، تو ہم اس فریضے سے، اس اجر و ثواب سے محروم رہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ یہ نوازش کریں، ہمارے لیے سواری کا بندوبست کریں تاکہ ہم بھی مسلمانوں کے ہمرکاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو جب وہ واپس گئے تو غم کی وجہ سے وہ رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے صحابہ، مدینہ میں تم کچھ ایسے لوگ چھوڑ کر آئے ہو جو اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور یہ آیت مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفاسیر کی طرف جایا جائے تو اہل علم نے اسی بات کو ذرا تھوڑا سا مختلف انداز میں آگے بڑھایا ہے اور فرمایا کہ یہ چوتھی قسم ہے جو بیچارے معذور تھے، اور بنیادی بات کیا تھی کہ وہ لوگ ایمان والے تھے، اور اس میں صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو نکلتا ہے، انصار صحابہ کی عظمت کا پہلو نکلتا ہے کہ تھے فقراء، لیکن اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ 7 افراد تھے: معقل بن یسار، صخر بن خنساء، عبداللہ بن کعب، سالم بن عمیر، ثعلبہ بن عتمہ، عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن زید۔ اور معزز خواتین و حضرات، اس سے اہل علم نے ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر انسان غریب ہو اور اس کا جذبہ جواں ہو، لیکن وہ عملی طور پر اس قابل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ سکے، تو اللہ کے ہاں وہ معذور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ برابر عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ لوگ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ میں شریک نہیں ہو سکے، جس طرح کہ آگے 120ویں اور 121ویں آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اور ایک طرف ہم ہیں جن کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے اہل علم نے ایک اور صحابی کا نام لیا جن کا نام سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، بیساکھی والے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں، فرمایا تمہارے پاس تو عذر موجود ہے؟ تو فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی معذوری کو جنت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، ان کا غزوہ احد کے موقع پر علم اٹھا کر رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کا جذبہ اگر جواں ہو تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرماتے ہیں، انسان میدان میں نہ بھی جا سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔